بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام بر مصطفیٰ، سلام بر مولا علی، سلام بر اہل بیت، سلام بر امام حسین، سلام امام حسن، سلام بر شہدائے کربلا. آج اردو زبان اور ادب کی یہ چھٹی نشست ہے، اور چونکہ محرم ابھی 2 دن ہوئے شروع ہوا ہے، تو اس حوالے سے آج خصوصی نشست ہے جس میں ہمارے ساتھ 3 ہمارے مہمان گرامی ہیں جو بالخصوص تشریف لائے ہیں. پروفیسر نعیم صاحب ہیں، شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ آج خصوصی اسی نشست کے لیے آئے ہیں اور اس پہ گفتگو کریں گے. اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ یاور شاہ صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید. کراچی سے، سندھ سے ان کا تعلق ہے. آج کل لاہور میں ہی ہوتے ہیں مگر ابھی ان کی نشستیں چل رہی ہیں، تو اس لیے ذرا جلدی چلے جائیں گے. اور پھر ہمارے ساتھ استاد صاحب ہیں، ہمارے استونیس کے بہت سینئر اور رسپیکٹیبل استاد صاحب، کیلیگرافی یہاں پڑھاتے ہیں، استاد ساجد صاحب. یاور شاہ صاحب، چونکہ آپ نے جانا ہے مگر آپ سے آغاز کر لیں تو آپ کچھ ہمیں سنانا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں. بسم اللہ. مرثیے کے ایک آدھ بند میر انیس کے اور مرزا فصیح کے مرثیے سے ایک آدھ بند میں آپ لوگوں کے حضور پیش کروں گا. اور کیونکہ یہ نشست جو ہے وہ اردو ادب کے حوالے سے ہے، تو کچھ چیزیں جو کہ بطور خاص میرا دل ہے کہ میں آپ سے جو ہے وہ اس کا اظہار کروں. وہ یہ ہے کہ بہت معتبر اور بہت صاحبان یہاں مہمان تشریف فرما ہے، وہ اس بات کی گواہی مجھ سے بہتر دیں گے کہ مرثیہ کیونکہ ایک خاص صنف ہے جو کہ شہدائے کربلا اور بین اور گریے کے لیے ایک صنف شاعری کی مد میں موجود ہے، جس میں غم اور مصائب کی کیفیت کو مصروں میں ڈھال کر بیان کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار یہ صنف جو ہے وہ مخمس میں بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہ مسدس میں بھی ہوتی ہے، اکثر بہرحال مسدس میں پائی جاتی ہے. تو میرا بطور مہمان یہاں حاضر ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میر انیس اور مرزا فصیح کے مرثیے سے کربلا اور مرثیے میں موجود ادبی چیزوں کو اجاگر کرنا کہ مصائب کی کیفیت بھی ہے تو اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے میر انیس نے یا مرثیے کے دیگر شعراء نے، اور ادبی حوالے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ تلمیذ کا بیان کیا گیا ہے یا موافقات کا بیان کیا گیا ہے یا ضرب الامثال کا بیان کیا گیا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی تمثیل لی گئی ہے یا کہیں سے کوئی شعری قانون جو ہے وہ یہاں آیا ہے یا کوئی انگ آیا ہے ایسا جس کو ہم خالصتاً ادبی رنگ یا ادبی انگ کہہ سکتے ہیں اردو شاعری میں. تو اب سے پہلے کی نشستوں میں بھی میں جو ہے وہ سن چکا ہوں کچھ باتیں، تو اسی حوالے سے یہ ایک مرثیہ میرے سامنے ہے میر انیس کا، جو کہ حضرت علی اکبر فرزند امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اور حضرت امام حسین کی روز عاشور 10 محرم 61 سنہ ہجری کربلا کے میدان میں جنگ کا منظر ہے. تو کچھ چنندہ بند میں پیش کروں گا اور اس کے درمیان میں ایک آدھ بات بھی آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ موضوع یہی سوچا تھا کہ غم یا اور جنگ کے لوازمات اور خصوصیات کس طریقے سے مرثیے میں بیان کی گئی. تو پہلے تو میں شہادت کے بند سے جو ہے وہ کس طریقے سے اس مرثیے میں
غم سے ایک بات شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ جب وہ بڑھتی گئی اور غم کا بیان، مصائب کا بیان ختم ہوا، شہادت کا قصہ، حضرت علی اکبر کی شہادت کا قصہ ختم ہوا، تو کس طرح پھر امام حسین نے اپنی تلوار کو آمادہ کیا اور خود کو آمادہ کیا اور جنگ کے میدان کی طرف گئے۔ ایک خاص پہلو اس میں یہ ہے کہ چونکہ مرثیے کی صنف ایک ایسی صنف ہے کہ میر انیس کے دور میں، مرزا دبیر کے دور میں، یا ان کے بعد آنے والے مرزا فصیح یا دولہ صاحب یا انیس لکھنوی یا شہید لکھنوی، ان میں سے کوئی بھی اور دیگر لوگ جب مرثیہ سناتے تھے تو ایک ماحول بنایا جاتا تھا، ایک مجلس سجائی جاتی تھی اور ایک مسند ہوتی تھی کہ جہاں پر اگر بادشاہانہ دور تھا تو شاہانہ دور میں بادشاہ ایک جانب تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے اونچا تخت مرثیہ گو کا ہے جو کہ مرثیہ سنا رہا ہے، اور بات بطور ذاکر اس کی اہمیت یہ ہے کہ بادشاہ بھی اس وقت عوام سے اپنی منصب کی وجہ سے تھوڑے سے بلند لیکن ذاکر سے کم کافی حد تک نیچے، یعنی منبر نشین ذاکر ہوتا تھا۔ اور یہ تہذیب ہے بر صغیر پاک و ہند، جس تہذیب کو جو ہے وہ کئی دیگر لوگوں نے قبول کیا، ورنہ عرب کی اور فارس کی تہذیب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جو مقرر ہے وہ کچھ تھوڑی سی بلندی پر آیا اور اس نے سب کو مخاطب کیا اور اپنی تکلیف کا یا اپنے قول کا اظہار کیا اور وہ واپس نیچے آ گیا۔ لیکن بر صغیر نے ایک ممبر کی شکل دی اور ایک مجلس کی شکل دی اور ایک آمادگی کا ایک پہلو دیا کہ باقاعدہ سب آمادہ بطور خاص ہو کر صرف اس مجلس میں بیٹھیں اور مرثیہ سنیں یا مصائب سنیں یا فضائل سنیں۔ تو مصائب سے فضائل سے مصائب کی طرف جانا، یعنی خوشی سے غم کی طرف پلٹنے کا اظہار، یہ تو عمومی ہے اور اکثر مجالس میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت خاص مجلسیں ہوتی ہیں یا بہت خاص مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں مصائب سے آدمی فضائل کی طرف جاتا ہے اور دوبارہ مصائب کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی روتے ہوئے آدمی کو ایک بار جوش و ولولے کی طرف مائل کرنا اور اس کے بعد میں امید کر رہا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی، تو جوش اور ولولے کی طرف مائل کرنا اور اس کے بعد پھر غم اور اندوہ کا دوبارہ مصائب کا ذکر کرنا، یہ ایک نہایت اہم بات ہے۔ تو میں یہ بند پیش کرتا ہوں میر انیس کے، اور یہ جناب علی اکبر کی جو ہے وہ شہادت کا حال ہے کہ کیا زخم ہے وہ زخم کے مرہم نہیں جس کا، کیا درد ہے جز دل کوئی محرم نہیں جس کا، کیا داغ ہے جلنا کوئی دم کم نہیں جس کا، کیا غم ہے کہ آخر کبھی ماتم نہیں جس کا، کس داغ میں صدمہ ہے فراق دل و جاں کا، وہ داغ ضعیفی میں ہے فرزند جواں کا۔ ہائے ہائے علی اکبر کا ادھر شور تھا گھر میں، اندھیر تھی دنیا شہ والا کی نظر میں، فرماتے تھے سوزش ہے عجب داغ پسر میں، اٹھتا ہے دھواں آگ بھڑکتی ہے جگر میں، پیغام اجل اکبر ناشاد کا غم ہے، عاجز ہے بشر جس سے وہ اولاد کا غم ہے۔ اس گیسوؤں والے کے بچھڑ جانے نے مارا، افسوس بڑھا ذوف گھٹا زور ہمارا، دنیا میں محمد کا یہ ماتم ہے دوبارہ، عالم سے عجب جانے جہاں آج سے دھارا، چادر بھی نہیں لاشے فرزند حسیں پر، کس عرش کے تارے کو سلایا ہے زمیں پر۔ اب اس میں ایک پہلو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک اس بند کے پہلے مصرے میں ایک لقب شمار کیا گیا ہے یا ایک تمثیل دی گئی ہے گیسوؤں والا، تو آج بلکہ میں امید کر رہا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی،
تو لکھنؤ میں گیسوؤں والا بطور خاص جناب علی اکبر کے لیے اس جو ہے وہ عنوان کو اور اس پہلو کو مختص کیا گیا ہے. اور آج بھی اگر کبھی کوئی نوحہ یا ہم سے پہلے کوئی کلاسیکل نوحہ آپ سنیں تو گیسوؤں والا بالخصوص جناب علی اکبر کے لیے مصائب یا شاعری کی یا رسائی ادب کی صنف میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک بات کہ دنیا میں محمد کا یہ ماتم ہے دوبارہ، کیونکہ یہ ہم شکل پیمبر تھے. حضرت علی اکبر کو یعنی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ تاریخ کی موجود ہیں اور روایات کی موجود ہیں کہ جناب علی اکبر رسول اللہ کی بہترین شبیہ تھے. یعنی یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی شخص امام حسین کے دور میں جناب علی اکبر کی ولادت کے بعد، ان کے آنے کے بعد، اگر کوئی شخص رسول اللہ کی زیارت کے لیے جو ہے وہ خواہش رکھتا تھا تو وہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا. تو ایک یعنی مرثیے کی صنف میں ایک ایک مصرے کے اندر ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت کو میں آگے ایک آدھ بند اور آپ کو سناؤں گا کہ جس میں آیت کا متن بھی شامل ہے. تو یہ ایک مکمل موضوع ہے کہ اردو ادب کی اس صنف میں کہاں کہاں تاریخی حوالے، کہاں کہاں مختلف عربی فارسی زبانوں کی جو ہے وہ تہذیب، اور کہاں کہاں وہ سارے حوالے استعمال ہوئے ہیں جو کہ کسی نہ کسی تاریخ کا حصہ ہیں یا قرآنی آیت کا ہیں یا جو ہے وہ کسی تہذیب کا یا کسی تاریخی حوالہ موجود رکھتے ہیں اپنے مصرے، وہ مصرع اپنی ذات میں خود. تو اس گیسوؤں والے کے بچھڑ جانے نے مارا، افسوس بڑھا ذوف گھٹا زور ہمارا. دنیا میں محمد کا یہ ماتم ہے دوبارہ، عالم سے عجب جانے جہاں آج سے دھارا. چادر بھی نہیں لاشے فرزند حسیں پر، کہ سرش کے تارے کو سلائے زمیں پر. پھر لاشے اکبر نظر آئے تو نہ روں، ورچھی جو کلیجے میں در آئے تو نہ روں. دل درد محبت سے بھر آئے تو نہ روں، 100 بار جو منہ تک جگر آئے تو نہ روں. شکوہ نہ زباں سے غم اولاد میں نکلے، دم تن سے جو نکلے تو تیری یاد میں نکلے. ناشاد بہن پاؤں پہ گر کر یہ پکاری، ماں جائے برادر تیری غربت کے میواری. بن بھائی کے ہوتی ہے ید اللہ کی پیاری، گھر لٹ گیا کیوں کر نہ کروں کریا ازاری. رونے کو نجف تک بھی کھلے سر نہ گئی میں، خالی یہ بھرا گھر ہوا اور مر نہ گئی میں. فرمایا کہ دنیا میں نہیں موت سے چارہ. اب یہ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد اجازت کا ایک مرحلہ چل رہا ہے جو جناب زینب سے رخصت لے رہے ہیں امام حسین. یعنی آپ یہ فریم اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ایک مرتبہ مصائب کا ایک مکمل، یہ بہت طویل مرثیہ ہے، میں کچھ خاص وقت کی قلت کے باعث مناقب آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ مطالب آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں کہ یعنی مصائب کی کیفیت سے اجازت تک آنا اور اجازت کے بعد رخصت اور رخصت کے بعد جنگ کے میدان میں جانا، اور وہاں جب جنگ کے مرثیے جنگ کے بند شروع ہوں گے مرثیے میں تو ایک جوش، ایک ولولہ اور ایک کیفیت الگ جو ہے وہ نظر آئے گی آپ لوگوں کو کہ اب یہ اجازت کا موقع ہے. کہ فرمایا کہ دنیا میں نہیں موت سے چارہ، رہ جاتے ہیں ماں باپ بچھڑ جاتا ہے پیارا. ہجر علی اکبر تھا کسی کو بھی گوارا، وہ مر گئے اور کچھ نہ چلا زور ہمارا. دیکھا جسے آباد وہ گھر خاک بھی دیکھو، اب خاتمہ پنجتن پاک بھی دیکھو. اب خاتمہ پنجتن پاک بھی ایک بطور خاص حوالہ ہے کہ پنجتن کے ان پانچ موتیوں میں، ان 5 تن میں سے آخری پنجتن کا جو ایک جز تھا یعنی امام حسین، وہ جا رہے ہیں رخصت کے لیے اور
خاتمہ ہو رہا ہے اس جو ہے وہ لقب کا کہ جو 5 تن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی مباہلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زہرا کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب بھی کوئی ان کو ایک ساتھ دیکھتا تھا تو یہ سلام جی کرتا تھا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کہ جی اے نبی کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ تو اب اس اہل بیت کے ان 5 تن میں سے، ان 5 تن میں سے آخری جو شخصیت رہ گئی تھی اب وہ بھی جا رہی ہے، اور اس کا بیان جس طرح اس بیت میں جی جی ہوا کہ اب خاتمہ 5 تن پاک بھی دیکھو۔ اب بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے کہ رخصت کا، اور کس طریقے سے جی جناب سکینہ، جناب زینب اور بی بی ام کلثوم اور جناب فضہ اور اپنے بیٹے امام زین العابدین سے رخصت لے کر اور جی 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 میدان کی طرف بڑھے، اور اب جو ہے وہ بالکل ہی ایک مرثیے میں یاور آ رہا ہے۔ صاحب، جی ہاں، وہ ٹائم کا کچھ تھوڑا تھا، سو وہ ذرا دیکھ لیجیے گا۔ بس یہ آخری کے 2 بند ہیں، تو میں اسی لیے تھوڑا سا یہاں آنا چاہ رہا ہوں کہ بہت تیزی ایک کے بند ساتھ۔ اگر پڑھ لیں ہم، اگر ہاں مناسب سمجھیں تو یہ وہ جو ہاں زیادہ ٹھیک ہے، اہم بند ہے اس پہ ہم ڈائریکٹ چلے جائیں۔ شکریہ۔ ہاں یہ بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال یہاں میں صرف اس ادبی طور پر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ ایک سلسلہ تھا پورا ایک لڑائی کا، اور یہاں سے صنف بدلی کہ کس طریقے سے گنگرج ہے اور کس طرح جوش ہے جنگ کے میدان میں، اور جی ایک باپ جو کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا چکا ہو، اور اپنے بچوں کا، اپنے خانوادے کا، اپنے اصحاب کا، اپنے یاران کا لاشا اٹھا چکا ہو، وہ ایک مستر آدمی وہ کس طریقے سے زخمی آدمی میدان میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ایک آیت کا جز بھی میں نے، چونکہ پچھلے ابھی موقع پہ بات کی کہ کہیں پر آیت کا جز بھی شمار کیا گیا ہے مرثیے کے، جی جی تو یہ بند اسی سے بطور خاص ہے، اور وہ آیت بھی میں آپ کو سنا جی دیتا ہوں کہ تلواریں ہزاروں ہیں پر نایاب یہی ہے، یعنی ایک ذوالفقار حضرت امام حسین کے ہاتھ میں ہے، وہی ذوالفقار جو حضرت علی کی تلوار تھی، جی جی تو تلواریں ہزاروں ہیں پر نایاب یہی ہیں، بازو در نصرت کا یہی باب یہی ہے، بجلی جسے کہتے ہیں وہ بیتاب یہی ہے باڑ پہ دریا ہمتن آب یہی ہے، اس تال کو، اس میل کو، اس ساتھ کو دیکھو، تلوار کو کیا دیکھتے ہو، ہاتھ کو دیکھو۔ واہ بے نایاب تلوار جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کا جی حوالہ جی سورہ حدید کی ایک آیت ہے کہ وہ انزلنا کہ الحدید فیہ بأس شدید، کہ ہم نے آسمان سے ایک آلہ لوہے کی شکل میں نازل کیا جی جو کہ آگے جا کر اس دین کے لیے منافع للناس، جی جی انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو بطور خاص اب اگر کوئی آدمی اس حوالے سے اس آیت تک پہنچ جائے، بند اس بیت سے اس آیت تک پہنچ جائے، تو وہ منافع للناس کو سمجھ جائے گا کہ یہ انسانوں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے، اور جی جی کربلا کس طریقے سے جی انسانوں کے لیے اور اس دین کے لیے فائدہ ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ یاور صاحب، آپ کی تشریف آوری کا آپ شامل ہوئے۔ اب ہم درخواست کریں گے اپنے پروفیسر صاحب سے کہ جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے شروع کریں۔ تو یاور صاحب نے بڑی اچھی گفتگو، اور خاص طور پر میر انیس کے مرثیے اور جو رسائی ادب کی بہترین مثال ہیں ان کے کچھ بند آپ کے سامنے پڑھے، اور وضاحت کی کہ کس طرح تاریخ اور ادب اور خاص طور پر قرآن مجید اور احادیث یہ سب مرثیے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے شاعری کیا ہے، ہمارے لطیف ترین جو جذبات ہیں ان کا اظہار ہوتی ہے، اور شاعر بہت ہی اپنے اندرونی
اور خاص طور پر جب اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو وہ کسی بڑے غم کے ساتھ رکھ کر دیکھتا ہے تو وہ خود ایک نئی سطح پر اپنے غم کی دریافت کر پاتا ہے. یہ جو ایک معاملہ ہے کہ ایک واقعہ جو تاریخی ہے اور ایک بہت بڑی اور عظیم ترین قربانیوں میں سے ہے، اس واقعے نے جو بھی مسلم تہذیب اور جن علاقوں تک مسلمان گئے، اور ان میں صرف مسلمان میں آپ سے عرض کر دوں کہ نہیں ہیں. اگر آپ ہندوستان کی مثال لیجئے تو یہاں جو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے محبت، ان کے مصائب کا بیان یا ان کی بڑائی کو صرف اور صرف مسلمانوں نے بیان نہیں کیا. ایک طویل فہرست آپ کو ملے گی غیر مسلموں کی، جن میں سکھ شامل ہیں، ہندو ہیں، جینی ہیں، بدھ ہیں، جنہوں نے اس اہم تاریخی واقعے پر، اور جس طرح ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور بالکل یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس کربلا کے واقعے کو جو شاعر محض اپنے یا اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر نہیں ہوتا، وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی سطح پر ایک بات پہلے ہو چکی ہے تو وہ کیا تھا، وہ عظیمت کیا تھی، وہ جو مشیت ایزدی ہے اس کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، محض اپنی جان نہیں. جیسے کہ ابھی مرثیہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اپنا بڑا جوان بیٹے، اور جوان نہیں نومولود بیٹے کو بھی قربان کر دیا، اپنے قریبی ساتھیوں کو. تو یہ سب کچھ اتنا عام نہیں تھا، تو اس نے بہت متاثر کیا ہے ہمارے شعراء کو. ایک طویل فہرست ہے، آپ شاید حیران ہوں گے، لیکن یہ کہ جب سے یعنی وہ مقامی جتنی بھی زبانیں آپ کو ملیں گی ہندوستان کی، وہ ان میں چاہے ہندو ہوں یا کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان میں جو شعری تخلیق ہے اس کے اندر کسی نہ کسی سطح پر، یعنی مرثیے میں تو براہ راست واقعات جو کربلا ہیں ان کا بیان ملتا ہے، لیکن اگر آپ دوہا دیکھیں، اگر آپ ڈھولا دیکھیں، یا جو سرائکی شاعری ہے، سندھی شاعری ہے، پنجابی ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ دکنی یا ملیالی شاعری ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا. اچھا، صرف شاعری کی حد تک نہیں ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو مختلف ریچولز ہیں ان میں آپ کو کسی نہ کسی طرح کربلا کے واقعات کو مناتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے، اور ان میں کوئی مذہب کی تخصیص نہیں ہے. اچھا، مرثیہ آپ نے دیکھ لیا. غزل کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غزل میں کس طرح حضرت امام حسین کا عزم، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا حق سچ کے لیے ڈٹ جانا کس طرح بنتا ہے، اور وہ ایک معیار قائم کرتے ہیں، اور وہ معیار کس طرح ایک استعارے کے طور پر ایک حقیقی مسلمان، ایک بڑے مسلمان، ایک غیر معمولی مسلمان، اور ایک عام مسلمان میں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ ایک جو ریاکار جسے ہم کہتے ہیں اس میں کیسے وہ امتیاز کا ایک کسوٹی، جیسے قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، تو وہ بھی ایک ایسی ہی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. اس کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مثالیں کچھ. میر کی غزل ہے مثال کے طور پر، میرا خیال اگر ہم پریزنٹ کر سکیں تو وہ سب کے سامنے بھی آ جائے تاکہ وہ بھی سن لیں اسے اور پڑھ بھی دیکھ بھی لیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو پہلا شعر ہے یہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ ایک حق اور ایک سچ اور یا باطل جو ہے اس کے درمیان فرق کیسے حضرت امام حسین جو ہیں ان کا عمل بن جاتا ہے. اس کی ایک مثال میر صاحب کی غزل کے شعر میں دیکھیے. شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دو گانا پڑھتے ہو، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کر. اب بات یہ ہے کہ اپنے محدود جگہ پر بیٹھ کر روانی میں، ٹھیک ہے، ایک نظم، ایک لے میں جپنا نام یا مالا جپنا جو ہے یہ محض مذہب نہیں ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو بڑا کرنا پڑتا ہے، قربان اپنے آپ کو بعض اوقات کرنا پڑتا ہے. تو میر صاحب نے کیسے، آپ دیکھیے کہ ایک طنز کیا ریاکار ایک وائز پر کہ آپ یہ جو دکھاتے پھرتے ہو کہ میں ہر وقت ایک نیک آدمی ہوں، ذرا تیغ تلے تلوار کے نیچے ذرا ایک سجدہ تو کیجیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم آپ کو سلام کریں گے. اور دوسرا ان کی جو عظیمت تھی کہ ایک موقع آ گیا ہے تو آ گیا ہے، اب اس میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس تکلیف کا اظہار بھی نہیں کیا کہ اب اگر مجھے شہید کیا جا رہا ہے تو میں تڑپوں، میں نہیں.
چونکہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور خدا کا دین بچانا ہے، تو اس کے لیے جب جان دینی ہے تو پھر بہت ہی سکون سے. تو اس کو دیکھیے میر نے کیسے پیش کیا ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. تو یہ جو تسلیم کی خو ہے جو حضرت امام حسین کے ہاں ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا 2 دن پہلے ہی غالباً 7ویں محرم کو. تو مسلسل جو ہے اس عالم میں کہ جب چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا جھکانا، کہ آپ تسلیم کر لیجئے، اس خلافت کو آپ مان لیجئے، بیعت کر لیجئے. لیکن نہیں کی تو تمام مصائب بھی سہے، حتیٰ کہ پھر جو سب سے قیمتی اثاثہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے قیمتی اثاثہ نہیں تھا، ان کے لیے قیمتی اثاثہ ان کا موقف تھا. تو اس موقف کے لیے وہ اپنی جان اور اپنے پیاروں کی بھی جان قربان کرنے سے انہوں نے کوئی دریغ نہیں کیا. مرثیے کا ایک میں نے بھی کیا تھا، جو کہ آپ 2-3 مرثیہ سن چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں اس کو رہنے دیتا ہوں، یہ 2 ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو انیس کا ہی ہے یہ، آج شبیر پہ کہ عالم تنہائی ہے. تو میر انیس کے جتنا بھی کلام ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اردو کے ایسے شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی جس طرح شیکسپیئر کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انگریزی زبان کے زیادہ تر الفاظ بڑی حد تک شیکسپیئر کے ہاں موجود ہیں، تو اسی طرح وہی عالم آپ کو میر انیس کے ہاں ملے گا، نذیر افغان آبادی کے ہاں ملے گا. تو ان کو خاص طور پر اگر آپ اپنا اردو کا وسیع کرنا چاہتے ہیں، جیسے مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ اردو سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اپنی اردو کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ضرور میر انیس کو پڑھیے. اور میں ابھی یہیں بتاتا چلوں کہ بالکل ریسنٹ ایک بہت بڑے عالم تھے مسعود حسین رضوی ادیب، تو ان کے بیٹے بھی عالم تھے نیر مسعود، جو افسانہ نگار بھی ہیں. ان کے کچھ تراجم جو لوگ انگریزی سے واقف ہیں اور انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک رسالہ ہے اینول آف اردو اسٹڈیز، تو وہ وسکانسن سے نکلتا تھا، پہلے شکاگو سے پھر وسکانسن یونیورسٹی سے. تو اس کی ویب سائٹ پر موجود ہیں ان کے شمارے. تو وہاں ایک پورا ایک ایشو یعنی ایک نمبر تھا جو نیر مسعود پہ تھا، تو انگریزی میں تراجم بھی موجود ہیں ان کے. تو انہوں نے بھی یعنی سید مسعود حسن رضوی ادیب نے جو کام شروع کیا ہے کہ میر انیس کے تمام مرثیوں کو اکٹھا کیا جائے. پھر ان کے بیٹے نے اس کو کام کو جاری رکھا، اور اب ان کے پوتے نے یعنی نیر مسعود کے بیٹے اور مسعود حسین رضوی ادیب کے بیٹے نے جو تمثال مسعود ہیں، انہوں نے آگے اس کام کو مکمل کیا. تو 3 جلدوں میں کراچی سٹی پریس کراچی سے جو ہے سٹی پریس بک شاپ، یا آج جو رسالہ بھی نکالتے ہیں اجمل صاحب، اجمل کمال، تو وہاں سے وہ شائع ہوا ہے. تو وہ آپ ضرور اس کو دیکھیے. وہ میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے. تو میر انیس کے جو بہت غیر معمولی زبان پر غیر معمولی دسترس، اور ان کا صرف یہ کارنامہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں الفاظ کا تنوع پایا جاتا ہے، نہیں، شعری محاسن بھی اپنے عروج پر ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیفیت ہے پوری کی پوری، جس وقت سب لوگ جا چکے ہیں، جو ان کے ساتھی تھے وہ اپنا جان جان افرین کے سپرد اور اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، تو اس کے بعد جو وہ اکیلے رہ گئے ہیں، تو اس تنہائی کی اس کیفیت کو اس مصرے سے بڑھ کر شاید یعنی ان کے رسائی ادب کا بھی یہ بہترین مصرع سمجھا جاتا ہے. آج شبیر پہ کہ عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں صفا آرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. تو اب آپ ان یعنی پہلے مصرے کو اس چوتھے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف پورا لشکر ہے اور وہ صفا آرا ہو رہے ہیں، تمام مسلح ہیں، ہر طرح کا، پوری ظاہر ہے کہ سلطنت یا ایک ریاست ہے جس کی طاقت موجود ہے ایک طرف، اور دوسری طرف چند ہیں لوگ. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک رات پہلے جب یہ طے ہو گیا تھا، بار بار کہا گیا ان کو کہ آپ بیعت کر لیں اور انہوں نے انکار کیا، تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اب ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا. تو حضرت امام نے یہ اپنے تمام ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہم چراغ بجھا دیتے ہیں، تو آپ جو جانا چاہیں شام کا وقت ہے چلے جائیے تاکہ شرمندگی نہ ہو. تو نہیں گئے نا، تو لوگ موجود تھے، تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب بیٹا بھی چلا گیا، بھتیجا بھی چلا گیا، بھائی بھی، تو سب چلے گئے. تو اس پہ ذرا دیکھیے، اب پھر ذرا پڑھیے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستم گاروں. تو اب پیاسا تو 3 دن سے رکھا ہی ہوا تھا، تو وہاں سے کیا آ رہی ہیں صدائیں کہ ان کو مار دو، اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ برچیاں بھی کھا رہے ہیں، تلواریں بھی کھا رہے ہیں. تو یہ ایک ہے.
اچھا، اب ہماری کلاسیکی شاعری نے بطور استعارہ جو حضرت امام کی ان سے جو عقیدت تھی، ان کا جو کردار کی عظمت تھی، اس کو بھی پیش کیا ہے. لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حضرت امام کی جو مزاحمت تھی اس کو انگریز کے خلاف، جو مثال کے طور پر نوآبادیاتی دور میں آپ دیکھیں گے تو انگریز خاص طور پر 20ویں صدی کا جو ابتدائی نصف ہے، تو انگریز کے خلاف مزاحمت کا جو استعارہ تھا وہ حضرت امام حسین بن گئے. تو خاص طور پر جو تحریک خلافت آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں شروع ہوئی، تو اس خلافت سے وابستہ مولانا محمد علی جوہر نے امام جو ہیں ان کو بطور ایک شجاعت کے استعارے کے بہت زیادہ استعمال کیا، اور لوگوں میں وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اگر حضرت امام جو ہیں وہ اپنی جان دے کر حق کو بلند رکھ سکتے ہیں تو ہم اگر تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، بہت طاقت میں ہے یہ ریاست جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، تو کیا ہوا، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ دو مشہور اشعار جو ہیں وہ میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک تو بہت ہی ضرب المثل شعر بن گیا ہے، سب کو معلوم ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اسی طرح وہ یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارا جو ہے روزگار چھینا جا رہا ہے اور ہمیں قید کیا جا رہا ہے، تو ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے بعض اوقات کہ یہ جو تکلیفیں ہماری ہیں یہ بہت چھوٹی ہیں، تو حضرت امام حسین کی طرف آپ ذرا دیکھیے تو کہتے ہیں لوگ ہے رہے ظلمات پر خطر. تو یہ جو اندھیرے کا راستہ ہے جو یہ بڑا پر خطر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہمیں امید کی روشنی کو نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیں جو استعماری قوتیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ دشت کربلا سے سوا ہو تو جانیے، تو جتنا بھی ہو جائے کربلا سے بڑھ کر مصائب یا مشکلات یا مظالم نہیں ہو سکتے. سو ایک حوصلہ جو ہے وہ یہاں بن جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے، ان کے ہاں بھی حضرت امام جو ہیں وہ اسلام کی سربلندی اور اس کا ایک خاص مقام و مرتبہ برقرار رکھنے میں اہم ترین کردار کے طور پر سامنے آتے ہیں. اور وہ اقبال جو ہے وہ بہت ہی قائل تھے. اقبال یہ سمجھتے تھے کہ جو دین ابراہیمی ہیں ان میں دو قربانیاں، حضرت اسماعیل کی اور حضرت امام حسین کی، یہ دو بنیادی قربانیاں ہیں جنہوں نے اس مذہب کو قائم رکھا ہے. تو اور خود ان کے اپنے زمانے میں چونکہ ہر طرف آپ جانتے ہیں کہ جو مختلف یورپی طاقتیں تھیں انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا یا ان آبادیوں پر قبضہ کیا ہوا تھا جہاں مسلمان، اور خاص طور پر ایشیا اور افریقہ کے بہت سے علاقے. تو وہاں ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور ان قوتوں کے مقابلے پہ لانے کے لیے بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے رول ماڈل جو ہے وہ حضرت امام حسین ہیں. تو وہ بڑے تعصب سے آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یعنی اگر حجاز آپ جانتے ہیں کہ وہ علاقہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور نبوت اور مدینہ مکہ یہ سب اس میں شامل ہیں، تو قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. تو گیسوئے دجلہ و فرات، تو فرات اور جو دجلہ دریا ہیں وہ ابھی تک بہہ رہے ہیں، لیکن اس بہتے ہوئے پانی میں کو اپنے لہو سے سینچا تھا حسین نے، تو وہ نہیں ہے. تو یعنی بے شک وہ عراق ہو، وہ افغانستان ہو، یا وہ خود بر صغیر ہو یا عرب ہوں، تو یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین جیسا ہوتا اور وہ وہی مقام دوبارہ دلا سکتا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے. اسی طرح بعض لوگات یہ سمجھا گیا، جیسے خود وہ ظالم ریاست نے یہ سمجھا کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو اگر وہ شہید کر دیں گے تو پھر وہ قائم رہ سکیں گے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ وہ جس مذہب کی خاطر حضرت امام نے تمام تکالیف کا جمع مردی سے مقابلہ کیا اور اپنی جان جو ہے کا نذرانہ بھی پیش کیا، وہ زندہ ہے. تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ یا سگانا کا شعر، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، یعنی بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید ڈوب گیا ہے، کیونکہ آخری جیسے ابھی یاور صاحب کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ وہ 5 تن کا آخری تن جو تھا وہ حضرت حسین تھے. تو ان کو شہید کرنے کے بعد یہ سمجھا گیا کہ شاید اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں سے تو آغاز ہوا ہے، تو وہاں سے تو آغاز ہوا، تو آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے. تو جو نہیں سمجھتا اس کے لیے شاید جو ہے وہ کوئی اختتام تھا، جبکہ وہ اختتام نہیں تھا، وہ تو ابتدا تھی. اسی طرح اب آپ شاید حیران ہوں کہ جو انقلاب کی ایک شاعری تھی ہمارے ہاں،
جو بالکل سمجھا جاتا ہے اور بالکل ایک حد تک بجا ہے کہ وہ سیکولر لوگ تھے اور مارکسسٹ جو تھے سارے کے سارے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مارکسسٹوں کے ہاں بھی انقلابی جدوجہد کے لیے جو استعارہ سامنے آتا ہے وہ حضرت حسین کی شخصیت ہے. یعنی یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے, اور کیوں نہ ہو, جب قربانی اتنی بڑی تھی تو اتنا بڑا معجزہ ہونا کوئی بالکل یعنی اچنبھے کی بات نہیں ہے. تو وہ لوگ جو پرولتاریوں کی حکومت چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ آ جائیں, اور بظاہر ان کا مذہب سے اس طرح کا واسطہ نہیں ہے, لیکن یعنی پولیٹیکل اسلام کی وہ بات نہیں کرتے, وہ مارکسسٹ اور سوشلزم کی بات کرنے والے ہیں, ان کے ہاں بھی جب وہ شعر کہتے ہیں, جب وہ انقلاب لانے کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو, تو ان کے سامنے جو رول ماڈل آتا ہے وہ حضرت حسین کا ہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر فیض صاحب مشہور شاعر ہیں ترقی پسند, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. تو وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جان آخر تو جانے والی تھی, اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش, تو یہ ہے کہ جان تو چلی جانی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے کہ جبکہ ایک وقت ہم جو چاہیں کر لیں, اس نے چلے جانا ہے. تو وہ جان اگر کسی بڑے مقصد کے لیے, اگر اپنے خدا کے لیے دے دی جائے تو ظاہر بہت ہی بڑی بات. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا, تو حضرت امام جو ہیں وہ اپنے پورے شکوہ کے ساتھ, اپنی پوری جرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ جھکے نہیں. ایک طرف پورا لشکر ہے, ایک طرف چند لوگ ہیں جو مسلح بھی اس طرح سے نہیں ہیں, تو وہ اگر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, جو مارکسیوں کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح جوش ملی آبادی کو اگر آپ دیکھیں گے, وہ بھی یہی ترقی پسند شاعر ہیں, تو ان کے ہاں بھی جو انقلاب کی صبح کی روشنی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سارا کیا ہے, یہ دراصل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ملا ہے تو حضرت حسین سے ہی ملا ہے. ان کی سانسیں, ان کا جو ولولہ تھا, اسی سے ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ اردو شاعری, اور یہ یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا, آپ آج تک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو شاعر آج بھی اگر شاعری کر رہے ہیں تو ان کے ہاں بھی آپ کو بطور ایک استعارہ جو ہے حضرت حسین کے کردار کی کوئی نہ کوئی صفت, کوئی خوبی جو ہے وہ آپ کو ملے گی. مثال کے آپ اسی طرح آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک آپ یقیناً واقف ہوں گے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر سے, جو بلیکس کی اور جو غیر نان وائٹس تھے ان کی لیے جدوجہد کر رہے تھے, اور ان کو قتل کر دیا گیا اسی میں, کیونکہ وائٹس نہیں چاہتے تھے کہ دنیا جو ہے اس میں سب لوگ برابر ہوں. تو اس مارٹن لوتھر کی وفات پر جب اس کو قتل کیا گیا, تو مخدوم محی الدین ایک اردو کے شاعر, انہوں نے نظم لکھی اس کے لیے کہ ایک بڑا آدمی تھا جو مساوات کا قائل تھا, جو ایگالیٹیرین سوسائٹی چاہتا تھا, تو اس کو ناحق قتل کیا گیا ہے. تو اس پر جو لکھی, اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ذہن میں جو ماڈل آتا ہے, جو بہترین ایک ہے شخصیت کہ اس جیسا بن جائے کوئی, تو مارٹن لوتھر کنگ پر بھی جو نظم لکھی جاتی ہے اس میں بھی حضرت حسین آ جاتے ہیں. تو یہ شام شام غریبہ ہے, صبح صبح حنین, یہ قتل قتل مسیحا ہے, یہ قتل قتل حسین. تو مارٹن لوتھر کنگ کے لیے بھی جو بہترین, لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہمارا ہے تخیل, یا ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے وہ حضرت حسین کی ہے. تو آخر ایک مثال جو ہے وہ, پھر اس کے بعد میرا خیال اجازت. تو مجید امجد ایک بہت بڑے شاعر ہیں. میں لغت جو ہے نا ابھی بتا دیتا ہوں ساری, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے. تو سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا. مجید امجد بہت بڑے غیر معمولی شاعر تھے اردو کے, اور ان کو بھی آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. تو خاص طور پر وہ لوگ جو ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور اس میں دیکھ کہ لٹریچر میں اور شاعری میں خاص طور پر ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے, اور جو ریلیٹیوٹی کی تھیریز ہیں ان میں کیسے یہ ساری چیزیں آتی ہیں, تو شاعری میں بھی یہ آ سکتی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں, اور کاسمولوجی جو ہے بعض اوقات شعر میں اگر پیش کرنا چاہیں تو کیا بڑی, لیکن وہ رہے گی شاعری, یہ ایک نازک فرق ہوتا ہے. تو مجید امجد, تو وہ بھی آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا, جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے.
تو خدا کا حکم، خدا کی رضا اور خدا کی چاہت جو ہے اس پر اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ تو حضرت امام حسین ایک بڑی شخصیت، ان کی جو صفات ہیں، ان کا کردار اردو شاعری میں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ تقریباً کوئی 4 صدیوں کا زمانہ بنتا ہے، جو جتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، تو ان 4 صدیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو شاعری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ کسی نہ کسی پہلو کے حوالے سے، وہ قربانی ہو، وہ مزاحمت ہو، وہ انقلاب ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے خدا کی راہ کے لیے وقف کر دینا ہو، یا حق پر ڈٹ جانا ہو، اس میں کہیں انہوں نے جب بھی ایسی کوئی بات ہم نے کرنی ہو، ہم نے انقلاب لانا ہو، ہم نے اگر مزاحمت کرنی ہو، ہم نے اگر لڑنا ہو استعمار کے خلاف، تو حضرت حسین کی شخصیت ہمارے شاعروں کا سہارا بنتی ہے۔ تو یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے غیر معمولی ہے، حضرت امام کے لیے غیر معمولی نہیں ہے، کیونکہ ان کی شخصیت اس سے بہت زیادہ کے مستحق ہے۔ تو ہم ہیں جنہیں ایک رول ماڈل مل جاتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے، بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ تو کافی ہے میرا خیال ہے، یا ہم نثر بھی جو ہے اس پہ بھی بات کر رہے ہیں؟ اچھا جی، وہ دوسرا پھر کھول لیجیے ذرا۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ جی جی نظر آتا ہے بالکل۔ اچھا، ابھی جو ہے نا پوچھا تھا فیرا نے کہ حنین، دیکھیں 2 بڑی اہم جنگیں ہیں، 2 مقامات ہیں بنیادی طور پر، اور ان کا ذکر اکٹھا ہی آ جاتا ہے، بدر اور حنین۔ حنین یہ عرب کا ہی ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، طائف اور مکہ کے درمیان کا علاقہ ہے جہاں ایک غزوہ جو ہے وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو غزوات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ تو بدر، حنین، ٹھیک ہے، کربلا، یہ مختلف مقامات ہیں جب اہل اسلام نے بہت بڑا یعنی وہ معرکے سر کیے جو ان کے لیے ضروری تھے، جس کے بغیر وہ پنپ نہیں سکتے تھے، جس کے بغیر مذہب جو ہے وہ آگے پھیل نہیں سکتا تھا۔ اچھا، ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے رکھا وہ ایک بہت ہی مختصر ایک یعنی تاریخ تھی کہ اردو شاعری میں کس طرح سے آیا ہے حضرت امام حسین اور ان کے دوست اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، ان کے جو کارنامے ہیں یا ان کے شجاعت ہے، اس کا بیان۔ نثر آپ دیکھیں گے کہ شاعری میں ایک استعارہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اس میں معنی کی بڑی بھرمار ہوتی ہے اور بڑا تنوع ہوتا ہے، اور بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے ایک لفظ کے ذریعے بھی۔ اس کے برعکس نثر میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بہت طویل اور وضاحت کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے۔ عام طور پر جو ڈیٹیلڈ کوئی بھی ہو، خاص طور پر اگر آپ کسی ریچولز کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، شاعری میں واقعے کے اثرات عام طور پر آپ کو ملیں گے، یعنی وہاں وہ بتایا جائے گا کہ وہ واقعہ جو ہوا تھا اس کا کسی شخص پر کیا اثر ہوا، یا اس نے کیسی عظمت دکھائی، اس کے کردار کا کوئی وصف جو سامنے آیا ہے واقعے کے نتیجے میں، تو وہ آپ کو شاعری میں اس کا جوہر ملے گا، اس کا ایسنس ملے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے تو نثر میں جو کہ آپ کے پاس پورا ایک میدان ہوتا ہے خالی، تو وہاں آپ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان واقعہ بھی بیان کر سکتے ہیں، اور عام طور پر واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو کی ابھی بات ہو رہی تھی پہلے بھی، اگر آپ اپنی اردو جو ہے وہ بہترین کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے میں نے میر انیس کا آپ کو کہا تھا، تو میں ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو رتن ناتھ سرشار 19ویں صدی کے بہت ہی غیر معمولی ادیب تھے، تو ان کو ضرور پڑھیے۔ ان کا ایک ناول ہے جو سیریل فکشن تھا بنیادی طور پر، تو 1878 سے 1880 کے دوران پہلے ہفتہ وار اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اخبار میں، اودھ اخبار تھا وہاں چھپتا رہا، تو یہ کوئی 3500 صفحات ہیں اس کے اور 4 جلدیں ہیں۔ تو پہلی بار جب چھپا تھا تو بعد میں یہ اور صورتوں میں بھی چھپا، یہ جو ہے یہ کتابت میں کی صورت میں، اور یہ 4 جلدوں والا ہی ہے۔ تو اس کی پہلی جلد میں سرشار کو بڑی محبت تھی لکھنؤ سے، اور لکھنؤ آپ جو اردو سے واقف ہیں دوست وہ جانتے ہیں کہ لکھنؤ اہل تشیع کا ایک اہم مرکز تھا، اور وہاں کی ثقافت پر محرم اور اس سے یا تشیع کی جو ثقافتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بہت غالب تھی وہاں، اور اپنی بہترین ایک بڑی کمپیکٹ تہذیب ہے لکھنؤ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں تب تک کی، یعنی 19ویں صدی تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔
سرشار بظاہر آپ دیکھیں گے جب پڑھیں گے تو وہ ماڈرنسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، وہ جدید تعلیم لڑکیوں کی چاہتے ہیں، اور اس زمانے میں نہیں چاہتے تھے لوگ. یعنی آپ کو بہت ہی ایک ریئر ایگزامپل ملے گی کہ 1878 میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ عورتوں کی تعلیم ہونی چاہیے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ چاہتے ہیں تعلیم ہو، لیکن وہ سیکلوژن میں چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر رہ کے پڑھ لو، اور وہ بھی صرف وہ جو گھر کے اندر کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی تعلیم ہے وہ لو. تو ایک عمومی تعلیم، عام تعلیم، ٹھیک ہے، جو میس ایجوکیشن کی صورت میں بعد میں سامنے آئی، اس کا اگر کوئی آپ کو ملے گا اس کی وکالت کرتا ہوا تو وہ سرشار ہے. لیکن اس کے باوجود اچھا، اور پھر یہ کہ لکھنؤ میں جو پرانی تہذیب تھی اس سے وہ بظاہر آپ دیکھیں گے جو ان کا ہیرو ہے وہ اس کا مخالف ہے. وہ مذاق اڑاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے توہم پرست ہیں، وہمی ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ علم میں پیچھے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ان کی محبت ہے، چونکہ بچپن ان کا گزرا تھا، تو وہ بچپن میں جو کچھ جو مختلف محافل مجالس انہوں نے دیکھی تھیں وہ بہت فیسینیٹ ان کو کرتی ہیں. وہ فیسینیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گی. تو لکھنؤ کا محرم الحرام، تو فسانہ آزاد کی پہلی جلد میں یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتا ہوں. تو میری خواہش یہ ہے، اور یہاں پڑھنے کا، اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اور آپ دیکھ سکیں کہ لٹریچر میں ایک اور طرح سے بھی آ جاتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں مصائب کا بیان نہیں ہوگا. یہاں جو آپ کو ایک سیلیبریشن ہے محرم کی، سیلیبریشن کا لفظ ظاہر ہے کہ خوشی کے معنوں میں عام طور پر ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو تقریب کے معنوں میں فی الحال میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. یعنی ہر طرح کی تقریب جس میں کوئی لوگ اکٹھے ہوں اور کچھ سرگرمیاں جو ہے وہ کریں، تو ان معنوں میں سیلیبریشن جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں یہاں میاں آزاد. میاں آزاد یہ اس کا ہے پروٹاگونسٹ ہے، مرکزی کردار ہے. آزاد اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. سیلانی آدمی سیر سپاٹے پر ادھار کھائے ہوئے. ادھار کھائے ہوئے محاورہ ہے، ظاہر ہے، یعنی ہر وقت تیار کہ ضرور کرنا ہے. یہ کوئی کام اگر ضرور کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ ادھار کھائے بیٹھے. مٹر گشتی کی دھن جو سمائی تو ریل کے انجن کی طرح چل کھڑے ہوئے. اب آپ دیکھیں گے کیسے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ استعارہ بن کے، تشبیہ بن کے جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو اب 1840 کے بعد ہی ریل جو ہے وہ آنا شروع ہوئی ہے. تو 1857 میں کہیں جا کے یا اس سے ذرا پہلے ایک طرح سے ریل جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. 48 میں شروع ہوا تھا لائن بچنی، اور پھر آہستہ آہستہ. تو لیکن لٹریچر کے اندر وہ آ گئی ہے. تو ریل کے انجن کی طرح چل کھڑے ہوئے، اور سوچے کہ چل کے محرم لکھنؤ کا دیکھ لیں. دیکھتے کیا ہے کہ گھر گھر شیون و شین، گھر گھر بکاؤ بین، گریا و زاری. یعنی یہاں کیا ہے کہ رو رہے ہیں لوگ اور آواز کے ساتھ رو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے یہ بیان کیا گیا. اچھا، اب ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کافیے بھی ہیں، نثر ہے لیکن کافیے بھی ہیں. تو شیون و شین، بکاؤ بین، گریا و زاری، اشک باری، جمع غفیر، مجمع کثیر، ایک جلے تن بول اٹھے. تو دل جلے تو آپ نے شاید فلم کا نام بھی سنا ہو، تو جلے تن انہی معنوں میں ہے. تو ایک جلے تن بول اٹھے اور کیوں نہ ہو. مجالس اعضاء کی دھوم دھام ہے، لکھنؤ کا محرم الحرام ہے. لکھنؤ کی سوز خانی، لکھنؤ کی خوش بیانی، لکھنؤ کی عزاداری، لکھنؤ کی سوگواری، از شام تا روم مشہور ہر مرز و بوم. یعنی ہر طرف، ہر ملک میں، مرز و بوم ہر ملک میں، ہر علاقے میں، خطے میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے. تو ہاں یہی ہے. اچھا جی، میں اسی سامنے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کافی ہے. وہ وہاں سے ویسے ہونا ہے اوپر، یہ مزید کر کے. اور اچھا، اور کیوں. اچھا جی، کیا ہو گیا جناب کہ لکھنؤ کا محرم الحرام ہے، لکھنؤ کی سوز خانی، لکھنؤ کی خوش بیانی، لکھنؤ کی عزاداری، لکھنؤ کی سوگواری. تو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رائمنگ اسکیم ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے. تو تعزیہ خانوں میں دھوم، امام باڑوں میں ہجوم ہے، اور ان سب میں حسین آباد مبارک کل بدر فن نجوم. کل بدر فن نجوم عربی کا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپریشن، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ستاروں میں چاند. تو بدر مکمل چاند کو جو ہے وہ کہتے ہیں. ہلال پہلی کا چاند ہے تو بدر جو ہے وہ مکمل چاند ہے.
تو جیسے چاند جو ہے وہ بالکل نمایاں ہوتا ہے ستاروں میں، تو یہی حسین آباد مشہور جگہ ہے. آپ سمجھ لیں جیسے لاہور میں بعض مقامات ہیں یا ہر شہر کے کچھ ایسے چوک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت ہی معروف ہوتے ہیں، اس شہر کی پہچان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی حسین آباد تھا لکھنؤ کا. تو ان کے ساتھ ان کے ایک دوست، یعنی آزاد کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی ہوئے تھے. ان کی بے قراری کا حال کچھ نہ پوچھیے. وہ لکھنؤ سے واقف نہ تھے، لوٹے جاتے ہیں کہ شہید کربلا کا واسطہ، آل مصطفیٰ کا صدقہ، ہمیں لکھنؤ کا محرم دکھا دو. مگر کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے. ایک شخص نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا کہ میاں اب وہ لکھنؤ کہاں، وہ لوگ کہاں، وہ دل کہاں. لکھنؤ کا محرم رنگیلے پیا جان عالم کے وقت میں دیکھتا تو ارنی گوئے اوج طور بھی غش کر جاتا. تو ارنی گوئے طور، اوج طور جو ہے، اس سے مراد ہے، یہ تمثیل ہے، یہ تلمیح ہے، واقعہ اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے. اور پھر اس کے بعد جب وہ گئے بھی، تو آپ جانتے ہیں کہ طور پہ جب براہ راست نے بالواسطہ بھی ان کو دکھایا گیا تو وہ غش کھا گئے. تو وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ لکھنؤ اگر آپ جان عالم کے زمانے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب آخری جو تھے نواب واجد علی شاہ، ان کی طرف غالباً اشارہ ہے کہ اگر اس زمانے میں آپ دیکھتے تو آپ کو یعنی وہ ایسا لکھنؤ تھا کہ اگر موسیٰ بھی دیکھتے تو ان کو جس طرح طور پہ غش آ گیا تھا، تو وہ اتنا غیر معمولی لکھنؤ تھا اگر آپ دیکھتے تو آپ کو. تو یہ ایک مبالغہ بھی ہے یہاں پہ. اچھا جی، تو بانکوں کی شمشیر در پیکر، جب دیکھو میان سے 2 انگل باہر. کسی نے ذرا تیکھی چتون کی اور انہوں نے کھٹ سے شرحی کا تلا ہوا ہاتھ چھوڑا، بھنڈار کھل گیا. ٹھیک ہے، اب یہ اس زمانے کے اپنے کچھ کھیل تھے، کچھ لڑائی کے طریقے تھے جن کا جو ہے یہاں بیان کیا گیا ہے. بھنڈار کھل گیا یعنی سر پھٹ گیا، آپ سمجھ لیں. ایک گھنٹوں میں 20 خانہ جنگیوں کی خبر آتی تھی. دکاندار جوتیاں چھوڑ کر سٹک جاتے تھے. وہ دھکم دھکا، وہ بھیڑ بھڑکا ہوتا تھا کہ واہ جی واہ، انتظام کرنا خالہ جی کا گھر نہ تھا. اب کوئی چوں بھی نہیں کرتا. ادنا آدمی ہزاروں اڑاتا تھا. اب کوئی بھی نظر حسین نہیں نکالتا. اب انیس ہے نہ دبیر، مونس ہے نہ مشیر، ضمیر ہے نہ دلگیر. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مرثیہ پڑھنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ میرا خیال ہے کافی ہے یہاں تک. تو یہ کچھ نمونہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کیسا شاندار ایک نثر ہے. ٹھیک ہے، اور الفاظ کا ایک بہاؤ ہے جو آپ کے سامنے آتا چلا جاتا ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے. اتنے ایکسپریشنز ہیں سرشار کے پاس کہ حیرت ہوتی ہے. اور مجھے کوئی یعنی اس بات کو کہتے ہوئے باک نہیں ہے کہ جن تھا، وہ انسان نہیں تھا، وہ جن تھا. بہت طویل عمر نہیں تھی، غالباً لیٹ 40s میں ان کا انتقال ہو گیا. بہت کثرت سے میں نوشی کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ہو گئے، لیکن غیر معمولی تھا. یعنی صرف ایک ناول نہیں ہے، ایک ناول ہی 3500 صفحات کا ہے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو سیر کوثر ایک ناول ہے ان کا جو 2000 صفحات کا ہے. جامع سرشار ہے جو تقریباً 500 صفحات کا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے بہت زیادہ ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے کچھ 7-8 ناول ہیں جو آپ کو ملیں گے. ہشو، پی کہاں، کامنی بھی بہت اچھا ہے. اور خاص طور پر وہ اگر راجپوت جو کلچر تھا اس زمانے کا، یعنی لیٹ یا جو سیکنڈ ہاف ہے 19 سینچری کا، تو اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو صرف کربلا یا اس سے جڑے کردار اور واقعات محض شعر میں ہی نہیں آئے، نثر میں بھی آئے ہیں. تو وہ آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. یہاں 2 چیپٹرز ہیں. یہ میں افیرہ صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیں. میں نے اس کا PDF جو ہے وہ بھیج دیا ان کو. تو وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً مزہ آئے گا. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت یعنی تاریخ کا ایک خاص واقعہ جو بہت ہی خاص ہو گیا، اور وہ صدیوں سے، یعنی کتنی صدیاں جو ہیں وہ گزر گئی ہیں، 14 صدیاں گزر گئیں. تو اب تک جذباتی طور پر اور ہماری تخلیقی، محض جذبات کی سطح نہیں ہے، یہ تخلیق کی سطح ہے. تو ہمیں اگر اپنی کوئی بات کہنی ہو تو ہمیں اس کے لیے جو بہترین مثال ملتی ہے، جو استعارہ ملتا ہے، وہ حضرت حسین کا ملتا ہے. تو یہ ایک مختصر سا یعنی جس حد تک مختصر ہو سکتا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. تو آپ سب کے لیے جناب کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑے تحمل سے جو ہے ان باتوں کو سنا. السلام علیکم. ابھی پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ تشریف لے کے آئے اور ہمیں ایک قیمتی معلومات جو ہے ان سے آپ نے نوازا. اچھا، اب ہمارے پاس کچھ آن لائن بھی پارٹیسپینٹس ہیں. اگر آپ میں سے کوئی سوال ہو پروفیسر صاحب کے لیے، کوئی کامنٹ ہو، کچھ کہنا چاہیں آپ، تو ضرور اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں. سوری، بس پروفیسر صاحب میں نے تھوڑا تاخیر سے جوائن کیا، میری طبیعت آج بہت خراب تھی. بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑا افسوس ہے میں آدھے گھنٹے کا آپ کا نہیں سن سکی. میں ضرور افیرہ سے کہوں گی مجھ سے شیئر کریں. لیکن بعد میں جو میں نے سنا ہے، خاص طور پہ جو آپ نے فیض احمد فیض کے اس شعر کو اس واقعے کے ساتھ جوڑا ہے نا، وہ میرے ذہن میں وہ بڑی میری پسندیدہ ہے. اور آپ نے اس کو جس طرح اس کے ساتھ ریلیونس بنائی ہے، وہ دیٹ واز ریئلی گڈ. بہت مزہ آیا. اور باقی بھی خاص طور پہ آخر میں جو لکھنؤ کا محرم الحق، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. نے تو اس کے اردو میں کو یہ نہیں اتنا ہمیں پڑھائے سنائے، اور تھوڑا اس پہ روشنی ڈالے. ادروائز بہت ہی لاجواب تھی آپ کے ساتھ. نہیں، کچھ میں صرف اس بات کا میں پہلے بھی میں نے اپولوجائز کیا تھا کہ میں سورسز نہیں جانتا. میں نے سرچ بھی کیا تھا آن لائن، لیکن اکثر جو شاعری جو ملتی ہے آن لائن پیجز میں تو سورسز کا ذکر نہیں کرتے، اور جب اگر اکثر شاعر کا نام بھی نہیں دیتے. تو اگر آپ کسی پروز کو جانتے، مطلب کوئی، میں اردو میں پروز پڑھ سکتا ہوں اس نثر. جی نثر، اس کا اگر کوئی ذکر کر دیں. جی علی صاحب، دیکھیے ایک ویب سائٹ ہے، اور باقی دوست بھی جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے ریختہ.org. ریختہ.org REKHTA.org. ریختہ اردو کا ایک پرانا نام ہے. اردو میں شعر کی ایک قسم تھی، اس کو بھی کہتے تھے. تو ریختہ.org اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو اس وقت اردو کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے، یعنی بلا شبہ ہزاروں اردو کتابیں آپ کو آن لائن وہاں مل جائیں گی. اور اس کا فائدہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ نہ صرف یہ کہ کتابیں موجود ہیں، لوگوں کے انتخاب موجود ہیں، مضامین موجود ہیں، اشعار موجود ہیں، اور ان کی ایک ڈکشنری بھی ہے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ بتائیں ان کے مطالب، تو وہاں لغت بھی موجود ہے. ریختہ ڈکشنری، اس کا بیٹا ورژن ابھی انہوں نے دیا ہے ایپ کے طور پر، آئندہ چل کے اس کو وہ کر دیں گے. تو بہت ہی بڑا ذخیرہ ہے، وہ آپ ضرور وزٹ کیجیے. اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جس لفظ پر آپ رکھیں گے اپنا کرسر، اس کا مطلب آپ کو اردو میں، دیوناگری میں اور انگریزی میں مل جائے گا. وہ بہت ہی ہیلپ فل ہے. اور ہاں، فونیٹکس بھی اس کی آپ کو مل جائے گی، یعنی آپ کوئی لفظ ہے اس کا تلفظ دیکھنا چاہیں تو وہاں وہ بھی موجود ہے. پھر یہ ہے کہ وہاں ویڈیوز موجود ہیں، جو خاص طور پر شاعری گائی گئی ہے ان کی ویڈیو یا آڈیو جو جہاں تک ممکن ہو سکا ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح وہاں انہوں نے جشن ریختہ کے نام سے کچھ پروگرامز بھی وہ کیے ہیں. کووڈ سے پہلے تو وہ ہر سال کرتے تھے، تو ان میں بہت عمدہ گفتگویں ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے اسے. اچھا سرشار، یہ سوال آیا ہے، ٹھیک ہے، ہینا کی طرف سے کہ کیوں نہیں جانتے. اس کی وجہ ویسے تو یہ ہے کہ جو بھی ہم میں کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. نہ جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ تعصبات ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر کوئی ہندو جو ہے وہ حمد لکھ رہا ہے تو یہاں میں آپ سے عرض کر دوں، عام طور پر ہمارا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا خدا کتنا بڑا ہے، ہندو بھی اس کی مدح کر رہے ہیں. میں اس کے برعکس کہتا ہوں کہ یہ اس کا ظرف ہے کہ وہ اپنے بھگوان کے ساتھ ہمارے خدا کا بھی نام لے رہا ہے، تو یقیناً ہماری نظر میں بڑا ہے. لیکن یہ اس کا بھی ظرف ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑا نہیں اس نے، اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اس کا بھی نام لے لینا چاہیے. تو ہمارے پیغمبر کا نام ہو، ہماری بڑی ہستیوں کا، جیسے میں نے ابھی بتایا، میں یہ ایک پوری فہرست ہے، وہ میں اس کی تصویر بھیج دوں گا، ان ہندو شاعروں کی جنہوں نے واقعہ کربلا یا حضرت امام حسین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. تو سرشار پر بات نہ ہونے کی وجہ میرا خیال ہے کہ ان کا مذہب ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ جس دور میں انہوں نے لکھا اور جس زبان میں لکھا، اس زبان کو جاننے والے، پڑھنے والے بڑی حد تک اب خود لکھنؤ سے بھی جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اور اس کی سراسر وجہ سیاسی حالات ہیں
کہ جو چل رہا تھا پورا کہ رواج یا روایت تھی، وہاں جب نیشنل لینگویج جو ہے اس میں ہندی، اور ہندی میں ہی، یعنی ہندی اور اردو میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ سب ہندی فلم دیکھتے ہیں تو کبھی آپ کو دقت نہیں ہوئی ہوگی کہ یار سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں. تو لیکن اگر آپ اس کا اسکرپٹ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ہی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ دیوناگری میں ہے. تو وہاں چونکہ دیوناگری میں ہی پڑھایا جاتا ہے ہندوستان میں، تو لکھنؤ کی وہ تہذیب جو اردو کے ساتھ اور فارسی رسم الخط کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور جس میں سرشار نے لکھا تھا، اس سے دور ہو گئے ہیں. تو یہ ایک وجہ بھی ہے کہ وہ زبان اب تھوڑی نسبتاً بدل گئی ہے، اور بالی ووڈ کا بہت اثر ہے جو کہ اب بڑی حد تک کم ہو جائے گا اور ہو رہا ہے ساؤتھ کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے کہ جو کالی ووڈ ہے وہ بالی ووڈ کا کتنا اثر کم، لیکن یہ خیر یہ بات کی بات ہے، ظاہر یہاں کرنے کی ضرورت ہے. تو سرشار از اے جائنٹ، لٹریری جائنٹ، بہت ہی باصلاحیت تھے، بہت ہی غیر معمولی تھے. تو اتنے کردار انہوں نے بنائے ہیں، اتنی مختلف طبقوں سے جو لوگ ہیں وہ ان کو جانتے تھے، اور ان کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ وہ ان کو پریزنٹ کر سکتے تھے. ان کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ ایک نان بائی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی مثال کے طور پر ابھی جیسے بات ہوئی تو لڑائیوں کی مختلف اقسام تھی، کھیل تھے مختلف، تو ان سب کو وہ دکھا سکتے تھے، انہوں نے دکھائے ہیں ان میں. تو آپ ضرور جو ہے وہ ان کو دیکھیے. بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا کمنٹ جو ہے وہ کیا. بس رابعہ صاحبہ رہ گئی ہے. رابعہ صاحبہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں یا کچھ نہیں، میں نہیں کچھ کہنا چاہ رہی. میں نے سنا ہے غور سے، بہت سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے. تھینک یو، بہت اچھا سیشن تھا. جی بہت شکریہ استاد جی. ہاں چلو ٹھیک ہے. اچھا بہت شکریہ. اچھا ایک اسی طرح ایک اور انہوں نے ابھی ریختہ کا ذکر کیا، وہاں پہ اکثر کتابوں کی فہرست بھی دی ہوئی ہے محرم اور کربلا کے حوالے سے، ایک پوری لسٹ بنی ہوئی ہے، اور کتابیں بھی وہاں پہ PDF میں پڑی ہوئی ہیں. وہ انشاءاللہ وہ لسٹ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے. پروفیسر صاحب نے بھی کافی آپ کے لیے جو ہے وہ مٹیریل جمع کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پوسٹ کریں گے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، استاد جی اور وکاس سہلا ان شرکا ہے، ان کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ. انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. اگلی 9-10 محرم کو آ رہی ہے ہماری جو اگلی 7ویں نشست ہے، تو اس پہ ہم ذرا بریک لیں گے. اس سے انشاءاللہ اگلا جو منڈے ہے اس پہ ہم پھر واپس نشست اپنی دوبارہ سے شروع کریں گے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. Thank you.